اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، آپ کے اوپر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ میں آج آپ کو بتاؤں گی موت سے اعمال کا منقطع ہو جانا، یعنی کہ مرنے کے بعد نیک صالح اعمال کا ختم ہو جانا۔ حضرت ابو سعید متعلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرنے پر اعمال کے صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں اور مردہ نہ اعمال صالح پر قادر ہوتا ہے نہ سلام کا جواب دینے پر، یعنی مردہ ایسے سلام پر قدرت نہیں رکھتا جس پر عبادت کی حیثیت سے اجر و ثواب ملتا ہو، بلکہ مردے کو سلام صرف جواب سلام ہوتا ہے جو السلام علیکم یا اہل قبر کہنے والوں کے جواب میں دیا جاتا ہے۔ صحیح احادیث میں اس کا ثبوت وارد ہے۔ طرف بن شخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی رات میں ایک میدان پر میرا گزر ہوا، اور میں جمعے کی رات کے علاوہ بھی اور راتوں میں بھی وہاں سے گزرتا تھا، تو میں نے وہاں ایک برہنہ قوم دیکھی۔ برہنہ کی میننگ ننگی قوم دیکھی۔ ان کو میں نے سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں ٹھہر گیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے یہ مطرب بن شخیر ہے۔ میں نے کہا تعجب ہے کہ تم میرا اور میرے باپ کا نام تو جانتے ہو اور سلام کا جواب نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا اے مطرب، ہم مردے ہیں، ہمارے نام اعمال صالح سے لپیٹ دیے گئے ہیں۔ ہم اگر سلام کا جواب دینے پر قادر ہوتے تو دنیا اور دنیا کی ساری اشیاء کے عوض میں ہم اس کو لے لیتے، کیونکہ سلام جب آدمی ایک دوسرے پر کرتا ہے تو ایک دوسرے پر رحمتیں، برکتیں، سلامتی دیتا ہے۔ تو مردہ کیسے زندوں کو کہے اور زندہ کیسے مردوں کو کہے۔ ہم اگر دنیا کی ساری اشیاء کے عوض ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ تم سب کو ننگے بدن دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے کفن پھٹ گئے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں پہنچی جس سے ہم اپنی شرمگاہ کو چھپا سکیں۔ میں نے ان سے کہا تم سب کو جمع ہونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ہر قبر میں 70 مردے جمع ہو گئے ہیں، تو ہماری تعداد بہت ہو گئی ہے، اس لیے آپ ہمیں ایک جگہ دیکھتے ہیں۔ جب اتنے پرانے زمانے کی بات ہے کہ 70 مردے جب ایک قبر میں ہو گئے تو جب سے اب تک کیا حال ہو گیا ہوگا، ایک قبر میں سے کتنے مردے نکلیں گے قیامت کے دن۔ تو ہم نے کہا اس لیے ہمیں ایک جگہ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم شرماتے نہیں ہو کہ عورتیں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور تم ننگے ہونے کی حالت میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہو۔ انہوں نے کہا اے مطرب، موت کی سختی سے ہماری عقلیں چھین لی گئی ہیں، جس کی وجہ سے مرد اپنے مرد ہونے اور عورت اپنے عورت ہونے کو نہیں جانتی ہیں۔ میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے تم کو اس رات میں دیکھا اور بقیہ راتوں میں اس جگہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جمعے کی رات ہے، ہم اس رات کو نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد اور گھر والے یاد کرتے اور ثواب پہنچاتے ہیں کہ نہیں، یہاں خیرات کرتے ہیں یا نہیں۔ جب میں نے جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا اے مطرب ٹھہر جاؤ، ہم تم سے ایک بات کہنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب جمعہ آئے تو تم عام لوگوں میں واعظ بیان کرنا، اور یہ کہنا واعظ کا مطلب ہے عام لوگوں میں اعلان کرنا ہمارے کفن گل گئے ہیں، بدن گل سڑ گئے ہیں اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی اور تم ہمیں بھول گئے، یعنی کہ تم ہمیں کوئی خیرات صدقہ کا اجر یا کچھ پڑھ کر ہمیں نہیں بخشتے، اس کا ثواب نہیں پہنچتا ہمیں، لہٰذا اب تم ہماری حالت پر رحم کرو اور نیک اعمال کے لیے اپنی زندگیوں کو غنیمت جانو، بہتر جانو کہ تم ابھی زندہ ہو، جتنا چاہے تم نیک عمل کر سکتے ہو، کیونکہ ہم ان کے چھوڑنے سے یہاں پشیمان ہوئے ہیں۔ اب آج کل دیکھو یہ چل رہا ہے، کورونا چل رہا ہے، تو لوگ جب بھی نماز روزہ کچھ نہیں کر رہے، کھڑے ہوئے موبائل چلاتے رہتے ہیں، کچھ قیامت کا ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں لوگوں کو کہ بھی عذاب آیا ہوا ہے ہمارے اوپر، اور اب بھی نہیں پڑھنا نماز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ موت کو، مردے کو صدقات کا ثواب پہنچتا ہے اور وہ اس کے منتظر رہتا ہے، انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عزیز ہمیں ثواب پہنچائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت زمانہ گزرنے پر بھی موت کی سختی ختم نہیں ہوتی اور مردے کے جسم بھی، اور ان میں سے ہر ایک کی روح اپنے شخص کے وابستہ ہے، لیکن یہ برزخی جسم کہلاتا ہے، یہ جو دنیاوی جسم سے مختلف ہوتا ہے۔ برزخی جسم کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک روح جہاں رہتی ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ وہ اس بات کو بھی برا سمجھتے ہیں کہ زندہ لوگ دنیا میں مشغول ہیں، کوئی نیک عمل نہیں کر رہا ہے، اور ان کا یہ قول ہے کہ
میں سلام کا جواب دینے پر قدرت نہیں ہے۔ حالانکہ اس حدیث میں آیا ہے کہ مردے سلام کا جواب دیتے ہیں اور زیارت کرنے والے کو پہچانتے ہیں، یعنی کہ جو ان کی قبروں پر آتا ہے انہیں بھی پہچانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کا جواب ہم بطور عبادت نہیں دے سکتے، بس سلام کا جواب خالی سلام ہی دے سکتے ہیں۔ اس کا جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہہ سکتے، اس پر ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ لیکن انہوں نے مدرک کو اس طرح بھی سلام کا جواب نہیں دیا جس نے ان کا مقصد انتہائی حسرت کا اظہار تھا۔ بعض علماء نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سلام کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس طرح سلام کا جواب دینا کہ زیارت کرنے والا اس کو سن لے، ہماری قدرت سے خارج ہے۔ ہم آہستہ سے سلام کا جواب دیتے ہیں جس کو زائرین سن نہیں سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرماتے ہیں کہ مومن کی باقی مانندہ عمر کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت میں اگر دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب مومن کو مل جائے تو یہ اس کے ایک گناہ کی بھی دور نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ دنیا کی ساری نعمتیں بھی اس کو دے دی جائیں تو جو اس نے ایک گناہ کرا ہے اس کے بدلے میں اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا کی ایک گھڑی، اور جب وہ زندہ تھا تو دنیا میں ایک گھڑی کی عمر اگر اس نے مومن اس پہ نادم ہو گیا، استغفار توبہ کر لی تو برسوں کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے وہ ایک گھڑی بھی۔ تو اس لیے ہم لوگ زندہ ہیں، جتنے چاہیں عمل کر سکتے ہیں، مرنے والے نہیں کر سکتے۔ تو اب بھی وقت ہے میرے پیارے ویورز کہ آپ جتنی چاہیں عبادت کر لیے، عبادتوں میں مشغول رہیے، اللہ سے توبہ کریے، پھر وقت نہیں ملنے کا ہمیں مرنے کے بعد، پھر ہم پچھتائیں گے۔ اچھا، اب یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ انشاءاللہ ملتی ہوں پھر میں اگلی ویڈیو میں۔